أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. صدق اللہ العظیم. 6 آیتیں آپ حضرات نے سنی ہیں. گزشتہ کل سورہ قاف کی 5 آیتیں تھیں اور آج 11ویں آیت پہ ہم نے پڑھنا ختم کیا. 6 سے لے کر 11 تک کی تلاوت ہوئی ہے. گزشتہ کل آپ حضرات نے سنا کہ قرآن پاک کی میں قسم کھاتا ہوں یہ عظمت والی بڑی شان والی کتاب ہے، اور ان لوگوں کو یعنی جو مشرکین مکہ ہے اور قیامت تک کے جتنے منکر ہیں سب کے لیے یہ بات تعجب کی ہے کہ کوئی انسان پیغمبر نہیں بن سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم مر جائیں گے یہ انسان یہ باتیں بناتا ہے نعوذ باللہ کہ ہم جب مر جائیں گے تو جب مٹی میں مل جائیں گے دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے. تو اس کا جواب گزشتہ کل آپ حضرات نے سنا کہ پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک زمین بدن کے جس جس حصے کو کھاتی ہے وہ ہمارے علم میں ہے. کس کے بدن کا کون سا ٹکڑا کہاں پر ہے وہ ہمارے علم میں ہے، اور ہم کل قیامت کے دن سب کو زندہ کر لیں گے، اپنے سامنے کھڑا کر کے ان سے سوال جواب کریں گے، اور وہ لمحات میں ہوگا. یہ لمحات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یعنی اس میں وقت نہیں لگے گا. قرآن پاک نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا اس میں سب لوگ مر جائیں گے. بعض ہمارے حضرات جیسے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ وہ 3 سور کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں 3 دفعہ سور پھونکا جائے گا. ایک دفعہ میں سب لوگ مریں گے اور دوسری دفعہ میں ساری جتنی بھی مخلوقات ہیں سب ختم ہو جائیں گی، اور تیسری دفعہ میں فرماتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا تو فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. یہ جملہ ہے قرآن کا. جب سور پھونکا جائے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام، جب سب چیزیں ختم ہو جائیں گی اور سب ختم، دنیا سب چٹیل میدان، یعنی آسمان بھی نہیں، زمین بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، لوگ بھی نہیں، تو جب ہم پھر سور پھونکیں گے اسرافیل علیہ السلام ہمارے حکم سے، تو یہ ہمارے عربی گرامر میں یہ اذا کا لفظ ایک معنی کے لیے آتا ہے. کافی اذا کی کافی قسمیں ہیں. ایک کو اذا مفاجاتیہ کہتے ہیں. مفاجات کے لفظی معنی اچانک کوئی کام ہو جانا. اس کے لیے مثال دیتے ہیں کہ میں نکلا گھر سے، جیسے ہی میں نکلا بس میری نظر اچانک ایک درندے پہ پڑی، بس اچانک بس میری نظر پڑ گئی، درندہ سامنے کھڑا تھا. تو یہ اذا مفاجاتیہ اچانک کے لیے آتا ہے. تو میں یہاں اس بات کو یہاں یوں اس کا ترجمہ کروں گا کہ جب سور ہم دوبارہ پھونکیں گے تیسری بار یا دوسری بار، علماء کے اقوال ہیں اس میں، جب ہم پھر سور پھونکیں گے تو اب لوگوں کو زندہ ہونا ہے تو بس اچانک سب کھڑے ہو جائیں گے، اچانک کھڑے ہو جائیں گے اور اچانک کیسے دیکھیں گے. تو یہ اچانک مطلب اس کا یعنی یہ لمحات بس کن فیکون والی بات ہے. یہ بس ایسا نہیں ہوگا کہ جناب کون سی ہڈی کہاں پر ہے وہ آ رہی ہے اور کھال کے ساتھ جڑ رہی ہے، اس میں جان ڈل رہی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. بس وہ لمحات کا کھیل ہوگا بس. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. ایسے ہی ہمارے رب، یہ میں اچانک کی بات پہ ایک آیت اور یاد آ گئی کہ ہمارے رب قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یہ جو قیامت ہے نا، اس کو تم تو سمجھتے ہو کہ پتہ نہیں کب آئے گی اور کیا ہوگا. کہا کہ وما امرنا الا واحدۃ کلمح البصر. یہ جو ہمارا معاملہ ہے نا قیامت کا،
یہ تو بس ایسا ہے جیسے پلک جھپک. اب پلک جھپک میں آپ بتائیں کتنی دیر لگتی ہے؟ یہ اس میں تو سیکنڈ بھی نہیں لگتا. یہ قیامت کیسے آئے گی؟ کہا بس پلک جھپک میں آ جائے گی. بس اچانک بس ایک دنیا ہے جو برباد ہو جائے گی. تو یہ ہمارے رب کی کیا ہے، یہ قدرت ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو بس اچانک سب چیزیں ایسی کھڑی ہو جائیں گی. اس لیے اس کو مشکل مت سمجھو. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے سامنے اللہ کا تعارف نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، جیسے میں نے کل ایک بات کہی تھی، ہم مسلمان ہیں، ہم مانتے ہیں بھئی نہیں ہم قیامت کا انکار تو آدمی کو کافر بنا دے گے، لیکن ہم چونکہ اس کا تذکرہ نہیں، ماحول نہیں، کوئی بات چیت نہیں، اور کوئی تلاوت نہیں، کوئی تفسیر نہیں، کوئی ایسی صحبت نہیں، تو کبھی کبھار ہم آپ جو مسلمان ہیں ہمارے دلوں میں بھی شیطان راستے بناتا ہے شک کے. کہہ نہیں سکتے ہم، لیکن آتا ہے یار یہ کیسے ہوگا یار. زبان سے نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک چیز آتی ہے. یقین کب آئے گا؟ یقین آئے گا قرآن کی تلاوت، اس کا سننا، اس کا بولنا زبان سے، اس کو بیان کرنا. جیسے تبلیغ میں ہم جاتے ہیں گشتوں پہ، کہتے ہیں سب سے زیادہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی صفات کو کھولو، آخرت کا تذکرہ، غیب کی باتوں کا تذکرہ. مولانا یوسف صاحب کا ایک مستقل مضمون ہے، وہ کہتے ہیں غیب کی جتنی باتیں ہیں وہ بیان کرو، کسی کو فائدہ ہو یا نہ ہو تمہارا دل تو مطمئن ہو جائے گا، اور تمہارے دل سے شک شبے کی وہ جو تھوڑے دھول مٹی ہے اللہ اس کو صاف کریں گے. تو یہاں یہ والی بات کہ بھائی تعجب کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ہم تو لوگوں کو ایسا زندہ کریں گے. اب آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں تم دیکھتے نہیں ہو آسمان کو، اور تم دیکھتے نہیں ہو زمین کو. یہ آسمان ہزاروں سال سے کھڑا ہے اور بغیر ستون کے کھڑا ہے، اور آج تک تم نے آسمان میں کوئی پیوند دیکھا؟ ہم دیکھتے ہیں پرانی بلڈنگیں لوگ گراتے ہیں، پرانی بنگلے لوگ گراتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں وہ پلستر جو ہوتا ہے وہ سریے کو چھوڑ دیتا ہے، وہ سریا ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ سڑا ہوا سلیا ہوتا ہے. اور لوگ پرانی تعمیرات کے اندر پیوند لگاتے ہیں، بھئی یہ وہ ہے، شاہکار ہے، اس کو ذرا صحیح کر لو تاکہ جو ہے نا یہ ہمارے جو ہے نا آثار قدیمہ ہیں اس کو ذرا رہنے دو. لیکن آسمان ہزاروں سال سے تم نے دیکھا؟ تم سورہ تبارک الذی میں ہے کہ بار بار دیکھو، تمہاری نگاہ تمہاری طرف واپس درماندہ ہو جائے گی، لیکن آسمان میں کسی قسم کا پھٹن تمہیں نظر نہیں آئے گا. پھر اسی آسمان میں ہم نے چاند، سورج، ستارے، سیارے، یہ ہم نے اس ستاروں سے اس کو خوبصورت بنایا ہم نے. پھر تم زمین کے اندر غلات کو دیکھو، اور تم جب مارکیٹ میں آدمی جاتا ہے، بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں، سبزی منڈی، اور جناب بڑے بڑے جب پھل سبزیوں کو دیکھتا ہے آدمی. ہمارے مولانا ابراہیم صاحب ایک بیان میں فرمانے لگے رزقا للعباد. اللہ پاک یہاں پر فرماتے ہیں دیکھو میں نے اپنے بندوں کی روزی کا کیسے انتظام کیا. یہ ٹرک اور کنٹینر جناب دور دور سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ چاول آ رہے ہیں جی، یہ آٹا آ رہا ہے، یہ گندم آ رہی ہے، یہ آپ دیکھ لیں جی سبزی منڈی میں اس وقت ایک ہلا گلا ہوگا. یہ فروٹ منڈی، یہ سبزی منڈی، یہ سبزیاں ہی سبزیاں، رزق ہی رزق. آپ دیکھ لو یہ جتنے بھی چیزیں ہیں. اور پھر ہمارے رب فرماتے ہیں ذرا قطار لگے ہوئے کھجور کے درختوں کو آپ دیکھ لو، والنخل باسقات لها طلع نضید، یہ کھجور کے لگے درختوں کو دیکھ لو. ایسے ہی انگور ہے، ایسے ہی انار ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے ملک کے اندر، خاص کر ہمارے ملک تو مرکز ہے پھلوں کا. بیرون ممالک میں ہماری جماعتیں جاتی ہیں، وہاں کہتے ہیں کہ جی بیچنے والے 5 ٹماٹر 10 جو ہے وہ آلو وہ رکھے ہوئے، لوگ 1 ٹماٹر 1 آلو خریدتے ہیں اور گھر جا کے وہ پکاتے ہیں اپنے لیے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بھی 5 کلو پیاز تولو ذرا. ہاں بھئی 10 کلو آلو چاہیے ہمیں، اور بھئی 3 کلو ٹماٹر چاہیے، اور سبزی 2 کلو یہ، اور 5 کلو یہ. 5-6 تھیلیاں ہم بھر لیتے ہیں ہفتے بھر کے لیے، اور ہم ہمارے گھروں میں استعمال ہوتی ہیں. تو ہمارے رب فرماتے ہیں یہ سب ہم نے کیا. اب دلیل سنیے، 1-2 باتیں بس چھوٹی سی سن لیجئے، بات ختم کرتے ہیں. 24ویں پارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو بڑی بڑی چیزیں تمہارے ذہنوں میں ہیں کہ بھئی آسمان زمین یہ بڑی چیزیں ہیں، فرمایا ان بڑی چیزوں کا پیدا کرنا میرے لیے جب آسان ہے
تو انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کیسے مشکل ہے؟ ان بڑی چیزوں کا پیدا کرنا جب میرے لیے آسان ہے تو انسان کو پیدا کرنا میرے لیے کیا مشکل ہے؟ میں آیت پڑھ لیتا ہوں. لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ. آسمان اور زمین کا پیدا کرنا یہ زیادہ بڑی چیز ہے، یعنی تمہارے ذہنوں کے مطابق، ہمارے لیے نہیں، تمہارے ذہنوں کے مطابق آسمان اور زمین کا پیدا کرنا یہ زیادہ بڑی چیز ہے لوگوں کے پیدا کرنے سے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن اکثر لوگ یقین ہی نہیں کرتے، بس ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں لوگ. تو ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے، آخری بات، کہ جیسے زمین مردہ تھی، ہم نے اس زمین پر پانی برسایا، ہم نے اس مردہ کو زندہ کیا. آپ دیکھتے ہیں زمین ایسی ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، جب دانہ ڈالتے ہیں، پانی دیتے ہیں، زمین میں کھیت لہلہانے لگتے ہیں. کہا جس طرح یہ مردہ زمین بنجر تھی اور ہریالی نہیں تھی، ہم نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا. ایسے ہی جو لوگ مر چکے ہیں قبرستانوں میں، آپ کو ان کی ہڈیاں نظر آ رہی ہے، ایک دن یہ سب ہم زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر لیں گے. یہ ہمارے لیے جیسے مردہ زمین کا زندہ کرنا تم لمحات میں دیکھتے ہو کہ زمین ہری بھری ہو گئی، ایسے ہی لمحات میں ان مردہ لوگوں کو ہم زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر دیں گے. یہ آخری بات ہوگی سبق کی، تو ذرا سن لیجئے. اللہ ہمارے رب فرماتے ہیں کہ بھلا کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا؟ افلم ينظروا الى السماء فوقهم. ہم نے آسمان کو بنایا کیسے ہے، اور ہم نے اسے خوبصورتی بخشی ہے، اور ہم نے اس میں کسی قسم کا رخنا نہیں ہے، کوئی پھٹن نہیں ہے، کوئی دھراڑ نہیں ہے. فروج، سوراخ، اس کے اندر کوئی دھراڑ نہیں ہے، کوئی پھٹن نہیں ہے، بالکل جیسا بنایا تھا ویسے ہی آسمان ہے. اور زمین ہے کہ ہم نے زمین کو پھیلا دیا ہے اور اس میں پہاڑوں کو ڈال دیا. یعنی زمین جب پیدا ہوئی تو چونکہ پانی تھی، پانی پر تھی، زمین ہلتی تھی، ہم نے کیلیں ٹھوکی. قرآن میں پہاڑوں کو کیلوں سے تعبیر کیا ہے. والجبال اوتادا، اما یتسالون والے پارے میں ہم نے پہاڑوں کو کیا بنایا؟ کیلیں بنائی. یعنی زمین میں ٹھوک دیے ہم نے، اور ٹھوک کر کے زمین کو ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے روک دیا. رواسی راسیتن کی جمع ہے. پہلے زمانے میں، اب تو معاملہ جدید ہو گیا، سمندر کے بالکل کنارے پہ بڑا جہاز نہیں لگ سکتا. وجہ سمندر کا پانی ہل رہا ہوتا ہے، وہ جہاز بھی ہلے گا ایسا. تو موٹے موٹے رس سے اس سے جہاز کو باندھا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں جہاز لنگر انداز ہو گیا، جہاز کو لنگر ڈال دیا. یعنی موٹا رسا وہ ادھر بندرگاہ پہ باندھا، ادھر جہاز پہ باندھا، تو جہاز کیا ہو جاتا ہے؟ ٹک جاتا ہے. ایسے ہی زمین کو ہم نے کیا کر لیا؟ لنگر ڈال دیے پہاڑوں کے، ہم نے ٹھوک دیا، اور زمین کو ہم نے کیا کر لیا؟ مضبوط کر لیا. اور وَأَنبَتْنَا فِيهَا، ہم نے ہر طرح کے خوشنما چیزیں اس زمین میں اگائی تاکہ وہ اللہ سے لو لگانے والے ہر بندے کے لیے بصیرت اور نصیحت کا سامان ہو. اور ہم نے آسمان سے برکتوں والا پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے باغات اور اناج کے دانے اگائے جن کی کٹائی ہوتی ہے، اور کھجور کے اونچے اونچے درخت جس میں تہ بتہ خوشے لگے ہوئے ہیں تاکہ ہم بندوں کو رزق عطا کریں. اور اس طرح ہم نے اس پانی سے ایک مردہ پڑے ہوئے شہر کو زندگی دی. اسی طرح انسانوں کا قبروں سے نکلنا بھی ہوگا اور ان کو بھی ہم زندہ کریں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.